جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر ایک دن کا بیچ میں جو گیپ تھا، اس کے بعد آپ نے شہزاد اکبر صاحب کا انٹرویو ریکارڈڈ جو تھا وہ دیکھا، اور اس کے بعد میں آج آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں۔ اچھا، چھٹیاں جب کرتے ہیں نا تو پھر وہ بعض کا تو دل ہی نہیں کرتا چھٹی کرنے کو۔ یہ اس قسم کا کام ہے جو شروع کیا ہوا ہے کہ آپ سے بات کیے بغیر، آپ سے انٹریکشن کیے بغیر کوئی مزہ نہیں آتا چیزوں کا۔ آپ کو پتہ 24 گھنٹے اب وہ عشق عمران میں مارا جاؤں گا والی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ دیٹ از ایوری ویئر، اور کوئی ٹاپک ہے نہیں ہمارے پاس۔ پاکستان کا دکھ اور درد اور تکالیف اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا کوئی ابھی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی یورپ سارے میں سے ایک لہر چل رہی ہے، اور ایسے موقع پہ جب کہ پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے، 26ویں کو سٹیمپ لگائی گئی ہے 27ویں کے اوپر، اور جو انہیں آرمی ایکٹ میں جو تبدیلیاں کی ہیں اور جو ساری غلاظت اور یہ اکٹھا کیا ہے ایک شخص کی خاطر کیا ہے، اور تمام کے تمام سیاستدان لیٹ گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سب نے لیٹ کے یہ کام کیا ہے کہ کسی طریقے سے کہ یہ بچا رہے، کیونکہ ان کو گارنٹی دی گئی ہے، نواز شریف صاحب کو گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ہم ہمیشہ رہیں گے، اس لیے آپ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ اور نہ عمران خان آئے گا، نہ علامہ اقبال کے افکار آئیں گے، نہ قائد اعظم کی کوئی بات ہوگی۔ آپ جس طرح چاہیں گے ویسے ملک چلے گا، جس طرح ہم چاہیں گے، یعنی آصم منی صاحب چاہیں گے ملک ویسے چلے گا۔ اور ان کو بتایا گیا ہے کہ اب آپ شاید مریں گے بھی نہیں، اس چیز کے اوپر بھی اب نئی قانون سازی بھی ہونے والی ہے، جس میں اسرائیل کے اوپر جو ہے نا پابندی لگا دی جائے گی کہ وہ کسی کی جان قبض نہیں کر پائے گا۔ یہ پاکستان میں ایک لا جو ہے وہ بننا باقی رہ گیا، باقی ساری چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ ان کو استثناء حاصل ہو جائے گا موت سے، اس کے بارے میں اب جو ہے نا 28ویں آئینی ترمیم جو ہے نا اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں سر پوزیشن یہ ہے کہ اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ بڑا اچھا کیا، ان کا ذاتی فیصلہ کہہ لیں یا اس کی انٹینسٹی کو منیمائز کرنے کے لیے اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا وہ کر لیا، لیکن یہ ایسا ہے نہیں۔ یہ کافی انٹینس مومنٹ ہے، آپ کے لفظوں کا اتار چڑھاؤ اس کی انٹینسٹی کم یا زیادہ نہیں کر پائے گا، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ یہ احتجاجاً استعفے دیے گئے ہیں۔ استعفے اس بات کی دلیل ہے، تاریخ میں یہ لکھے جائیں گے کہ یہ لوگ جو تھے وہ جنگ نہیں لڑ پائے، یا یہ انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا۔ یہ جو احتجاج انہوں نے کیا ہے وہ کسی حد تک آپ ایک سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو وہ ٹھیک لگتا ہے، لیکن میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ احتجاج مناسب تھا نہیں۔ آپ کو اندر بیٹھ کے جنگ لڑنی تھی، آپ نے اندر لڑنی تھی۔ آپ 2-3 آوازیں ایسی ہیں جو کہ کھڑے ہو سکتے تھے، آپ کو کھڑے ہونا تھا۔ اگر آپ کو جانا تھا تو استعفیٰ نہیں دینا تھا، آپ کو سپریم کورٹ کے دروازے کے باہر جا کے کھڑا ہونا تھا، کہنا تھا کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میری کوئی بات نہیں سنتا۔ پھر دیکھتے کہ آپ کی عوام کہاں پہ کھڑی ہے، آپ کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی کہ نہیں کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کو عوام کے پاس جانا چاہیے تھا، آپ کو عوام کے پیسوں سے تنخواہیں ملی تھی، آپ کو عوام نے یہاں پہ لا کے بٹھایا تھا، ان کے پیسوں نے، ان کی مراد جو آپ کو ملی، جو آپ نے اسٹیٹس انجوائے کیا، وہ آپ کی طرف عوام دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو وہاں پہ کھڑا ہونا تھا۔ اگر ایک جج باہر نکل کے جلوس نکال سکتا ہے، جی مجھے نکال دیا، سارے وکیل بھج کے نال ہو گئے نا، تو وہ جو اگر کر سکتا، آپ دو کو کیا پرابلم تھی؟ آپ دو کو بھی سامنے کھڑے ہونا چاہیے تھا، اللہ صاحب کو بھی اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو۔ میرا ذاتی خیال میں، میرا اوپینین میں، آپ کو یہاں پہ لڑنا تھا، اور لڑ کے اگر آپ جیت جاتے تو غازی اور ہار جاتے تو شہید۔ تو یہ جو چیز یہ آپ نے اس کو لوز کر لیا، آپ لڑ نہیں سکے۔ آپ نے میرے خیال میں اس ہمت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ احتجاج ہے وہ ایک، آپ نے اپنے اظہار کر دیا کہ یہ نظام غلط ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن میں ایک افضل طریقہ بتا رہا ہوں، بہتر طریقہ جو میرے ذہن میں آیا ہے تو وہ یہ تھا کہ ہمیں لڑنا چاہیے تھا، اس معاملے کو آپ کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ خط آپ نے لکھے تھے، آپ کو اپنی عوام کے پاس جانا چاہیے تھا، آپ کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا، یہ آپ کو کام کرنا تھا۔ بیہائنڈ دا سین کیا سٹوری تھی، کیا مجبوری تھی، مجھے اس سے لا تعلق ہے، میں اس میں نہ جاننا چاہتا ہوں، نہ مجھے کوئی اس سے غرض ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ اس نظام نے ہمارے ججوں کو کھانا شروع کر دیے، بالکل اسی طرح جس طرح عاصم منیر نے جرنیلوں کو کھانا شروع کیا ہو۔ جو جرنیل حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، علامہ اقبال کے اور قائد اعظم کے افکار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسے ختم کیا جاتا ہے۔ جو بھی شخص علامہ اقبال اور پاکستان کی بقا نظریات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ کبھی وہ حملہ کرایا اقرار الحسن سے کروایا جاتا ہے، کبھی وہ منصور علی خان سے کروایا جاتا ہے۔ اب منصور علی خان صاحب نے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ عمران خان نے ذہن چینج کر دیے لوگوں کے۔ آپ دیکھیں وہ بتا رہا ہے کہ نوجوان کو خراب کر دیا۔ عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے کبھی کسی کو فون کرے گا گالیاں نکالو، مریم کی گندی تصاویر اس کے سامنے لائی گئی، مریم کے بارے میں باتیں کی گئی، مریم کی بچیوں کے بارے میں باتیں کی گئی، اس کی بیٹیوں کا کہا گیا یہ اس کی بیٹی فلاں سے اور اس کی بیٹی فلاں سے۔ عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دیا، کبھی ایک لفظ عمران خان نے کسی کے بارے میں نہیں۔ یہ تو طلاق کی جو بات کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے کتے نہانے والی اور اس قسم کی باتیں کرنے والے جو تھے وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ تھی، جنہوں نے
سب سے پہلے فاطمہ جناح کے خلاف یہ لفظ استعمال کیا، اور اس وقت بھی مسلم لیگ نے، اس وقت کی مسلم لیگ نے، اور اس کے بعد پھر یہی جو ہے ایکسٹینڈ کیا نواز شریف نے۔ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ نواز شریف کے کرتوت کیا تھے، اور انہوں نے بے نظیر کے ساتھ کیا اب اس کے بچے جو ہے نا وہ سر پہ ہاتھ پھروا کے اس کو معاف کر رہے ہیں، ان کا جو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس بندے کا کریکٹر یہ تھا، اس لیے عمران خان کے اوپر باتیں کرنا نجائز ہے۔ عمران خان کو منصور علی خان نے بڑا ہٹ کیا اس کی موسٹ ریسنٹ ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے، اس کی بات سننا، اس کا ولاگ سننا، اس کی کوئی بھی بات سننا جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ گناہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا ایسی بات کو سننے کی، کیونکہ ہم امین ہیں، اور یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار کے اوپر بنا تھا۔ ہم نے پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی، میں اکثر بات کرتا ہوں نظریاتی حدود کی حفاظت کرنی ہے، نظریاتی حدود کی اللہ ایک ہے۔ عمران خان نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عمران خان نے کیا؟ لا الہ الا اللہ آپ کو آزاد کرتا ہے۔ عمران خان نے کیا؟ خودداری اور جو کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں خراب کر رہی ہیں تو پھر آپ اپنی جہنم میں جگہ بنا رہے ہیں منصور علی خان صاحب، آپ اپنے جہنم میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں، آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے۔ آپ لوڑے لپاڑے سے شروع ہوئے ہیں اور آپ کی ہمت یہ پہنچ گئی کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر آپ نے حملہ کر دیا۔ آپ کی یہ ذہنی حالت ہو چکی ہے نفرت عمران میں کہ آپ نے پاکستان کی اساس اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ عمران خان نے یہ کہا ہے، کہاں عمران خان نے آپ کی بہن کو گالیاں نکالی ہیں یا نکلوائی ہیں، یا کسی کو فون کیا، یا کسی کو بندے کو کہا کہ جی منصور علی کو نکال دو، یا نواز شریف کو نکال دو، یا شہباز شریف کو نکال دو۔ ہم ہمیشہ سے گالی دینے والے اور گالی نکالنے والوں سے دور رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سخت ترین بھی موقف اگر اختیار کیا ہے تو اس اپنے ایک دائرے میں رہ کے اختیار کیا۔ منصور علی شاہ اور جو اقرار الحسن ہے، یہ پاکستان کی اساس پہ، نظریاتی جو اساس ہے اس کے اوپر حملہ ہے۔ آپ لوگ یہ بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان کی نظریاتی اساس کے اوپر حملہ ہے، پاکستان کے نوجوانوں کی ذہنوں کے اوپر حملہ ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف جیسے لوگوں کو اپنے ایکسیپٹ کرنا، لا الہ الا اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت سے پاکستان کی قوم کو دور کیا جا رہا، مسلسل کیا جا رہا۔ ایسے میں فیصل وارڈا صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ قانون سازی ہم کریں گے اور آپ برداشت کریں گے، یعنی وہ ساری کی ساری قانون سازی کریں گے جس میں پاکستان کی عوام رگڑ دی جائے گی، جس میں طاقتور کو اور طاقتور کیا جائے گا، جس میں گناہ گار کو طاقتور کیا جائے گا، جس میں پاکستان کے لوگوں پہ قتل عام کیا اس کو طاقتور کیا جائے گا، جس نے مہنگائی کا جو سبب بنا اس کو طاقتور کیا جائے گا، جو چور اور ڈاکو ہیں ان کو مسلط کیا جائے گا، ان کو استثناء دیا جائے گا، ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا، فری ہینڈ دیا جائے گا کہ جائیں آپ حکومت کریں، آپ ہمیں طاقتور کریں، ہم آپ کو طاقتور کریں۔ علامہ اقبال نو مارو گولی، انہوں پھاڑ کے اندر کر دیو، علامہ اقبال کو اندر کر دیں، قائد اعظم کو، محمد علی جناح کو چھوڑیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کے اوپر میرے خیال میں یہ ایک حملہ میں تصور کروں گا اس کو، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ذہن سازی کر رہا ہے، لوگوں کے ذہن چینج کر رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے، کسی کے آگے جھکنے کی بات نہیں کرتا، ایک نیشنلسٹ ہے، ایک قوم پرست پاکستانی قوم کی بات کرتا ہے جس نے تمام لوگوں کو یونائٹ کیا ہوا، اس کے اوپر حملہ آپ لوگوں نے کر دیا ہوا، اس کے اوپر لے کے یہ منصور جیسے بے شمار لوگ آپ کو مل جائیں گے، بے شمار مل جائیں گے۔ پاکستان میں سب سے بڑا جس وقت حملہ ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر نہیں ہے، وہ پاکستان کی اساس، پاکستان کی نظریات، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اوپر حملہ ہو گیا ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کے لیے آپ لڑیں، اور اس لڑائی میں سہیل آفریدی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں آخری سانس تک لڑوں گا، یہ ہے وہ سپرٹ جو سہیل آفریدی نے شو کی ہے۔ یہ سہیل آفریدی کی جو سپرٹ ہے وہ آپ کو دیکھنی ہے۔ آپ کو بارسلونا میں ابھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، آپ کو وہاں سے آوازیں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ یورپ میں، پوری دنیا میں سارے کے سارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس بات کے لیے ڈٹے ہوئے جس طرح پہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے۔ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے رہیں گے، ہم اس وقت تک، آخری سانس تک یہ باتیں کرتے رہیں گے۔ اور یہ سہیل آفریدی، کے پی کے، پاکستان کا ہر وہ بندہ یہ بات جان لے کہ اوورسیز پاکستانی دل و جان سے آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ عاصم منیر کے پاس، شہباز شریف کے پاس، آصف علی زرداری کے پاس، بلاول کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں، یہ ان کے پاس ایجنسیز ہیں، ان کے پاس طاقت اور بے انتہا طاقت ہے، ان کے پاس 7 لاکھ کی فوج ان کے ساتھ کام کر رہی ہے۔
جو پاکستان کی اساس کو دبانے کے چکر میں ہے، جو لا الہ الا اللہ کو دبانے کے چکر میں ہے، جو اس چکر میں ہے کہ اس قوم کو لٹا دیا جائے، سن کر دیا جائے، بالکل نم کر دیں، ذہن ان کے دولت شاہ کے چوہے بنا دیں اس میں لگے ہوئے۔ لیکن ایسے میں پاکستان، اوورسیز کے جو پاکستانی ہیں، ان کو پتہ ہے اس طاقت کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جانیں خطرے میں، ہمیں پتہ ہے ہر بات کا کہ ہم اس وقت داؤ پہ لگی، ہماری زندگیاں خطرے میں، لیکن شہادت یا آزادی، یہ ہمارا مقصد ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے، میں نے، ہم تمام نے چلے جانا ہے۔ یہ جو سہیل افریدی نے بات کی، میں آخری سانس تک لڑوں گا، تو ہم بھی آخری سانس تک سہیل افریدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ اوورسیز پاکستانی کھڑے ہوں گے۔ یہ بات آپ لکھ لیں، یہ بات آپ سمجھ لیں، یہ بات اب ایسے ختم ہوگی نہیں، کیونکہ مجھے 100% ایک نیچرل سی بات ہے، عاصم منیر نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ اب میں نے اپنی آخرت کے لیے جو چیزیں اکٹھی کرنی ہوئی ہے کہ میں نے سچ کے ساتھ کھڑے ہونا، اور سچ خود خدا ہے، اللہ الحق ہے۔ 99 ناموں میں سے ایک نام جو ہے، 99 ناموں میں سے ایک نام الحق ہے۔ الحق کا مطلب ہے سچ، مکمل سچ، الٹیمیٹ ٹروتھ۔ اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے آخرت وہ جگہ جہاں پہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا میں بھی سچ کا ساتھ دینا ہے، اور اس ساتھ سے ہمیں آخرت ملنی ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں ڈالیں اور اپنے آپ کو بار بار کہیں، بالکل اسی طرح کہیں جس طرح عمران خان ایک بار کو بار بار کرتا رہا۔ 35 سال اس بندے نے ایک اسپیچ کی ہے، ایک تقریر 20 سال کی ہے۔ یہ مسلسل تکرار سے آپ جب پانی گراتے ہیں، آپ کے دلوں میں یہ چیز بیٹھ جائے گی، آپ کے دماغوں میں یہ چیز بیٹھ جائے گی، جب آپ تکرار سے اس بات کو کریں گے کہ اللہ الحق ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔